اگر کوئی یہ کہے کہ ارشد صحافی نہیں ہے، میں اس کی زبان خودی سے کھینچ لوں گا. اگر وہ کہے کہ ارشد صحافی نہیں ہے، یہ اس وقتی ابال کی وجہ سے ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا، انقلاب 4 دن کے بعد ٹھس. اگر کسی آستین کے اوپر خون نہیں ہے ارشد کا تو آستینیں چھپائی کیوں جا رہی ہیں؟ کیوں ان آستینوں کو چھپایا جا رہا ہے؟ اگر قتل نہیں ہے اور یہ حادثہ ہے تو اس حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ فوری طور پہ ارشد کی ماں کے پاس جاتی، کہتے ماں جی یہ آپ کا لخت جگر تھا، جس دنیا کے جس شخص کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں گے کہ یہ میرے بیٹے کی تحقیقات کرے، ہم اس سے کروانے کو تیار ہیں. ہمیں اعتماد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لیاقت علی خان سے لے کر اور آج تک آپ نے کسی ایک پرومیننٹ فگر کے قتل کو یا اس کے ساتھ ہونے والی واردات کو آج تک آپ نے بے نقاب نہیں ہونے دیا. مجھے اس دن سے ڈر ہے جس دن یہ خاتون اس ملک کی وزیر اعظم بنی گی. جمال یہ لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے مارے گی، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. آپ ایک میت ہم آپ کے حوالے نہیں کر سکتے، ہم 24 کروڑ لوگ آپ کے حوالے کریں تو یہ ناک کو چنے چبانا ایک محاورہ ہے، یہ ہمارے یہ ناکوں میں گھسیڑے گی ہمارے چنے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاست.پی کے آپ دیکھ رہے ہیں، میں جمال احمد ہوں. شہید ہوئے ہیں ارشد شریف شہید. پاکستان میں اب ان کی میت موجود ہے، پوسٹ مارٹم ہوا ہے اور ابھی تک میت ہاسپٹل میں موجود ہے. بہت بڑا واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں. امیر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر خیریت؟ ظاہر ہے کیا پوچھنی، اتنا اندھوناک دردناک واقعہ ہوا ہے. جب پتہ چلا آپ کو، ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی ہیں اور اس کا پورے پاکستان میں جو ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو ذرا فیلنگز بتائیں جب آپ کو اطلاع ملی سارے واقعے کی. ابھی بھی سوال کر رہے ہیں نا، اب اس واقعے کو 3 دن ہو گیا، ابھی بھی سوال کر رہے ہیں تو میرے جسم میں جھرجھری ہو رہی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو سوچیں جب مجھے اس وقت پتہ چلا ہوگا، مجھے رات 3 بجے کال آئی کہ ارشد شریف کا مرڈر ہو گیا، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اس کال کرنے والے کو کیسے بتاؤں کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، بکواس کر رہے ہو یا کیا کہہ رہے ہو. اور پھر میرے چونکہ کینیا میں کچھ تعلقات تھے تو میں نے فوری طور پہ کینیا کالز بلانا شروع کر دیں. بلکہ اس سے پہلے میں نے اپنی بہن ارشد کی وائف کو کال کی کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ واقعی ایسا ہے. انہوں نے کنفرم کر دی، لیکن ان بیچاروں کو اس وقت کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوا تھا. کوئی کہہ رہا تھا کہ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ کوئی ڈرگ ڈیلر جا رہا تھا اس گاڑی میں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا وہ سنائپر سے مارا گیا. بچے والی کہانی بھی ہے. بچے والی تو خیر وہ بعد میں پھر ان کی پولیس نے بھی دے دی. پھر میں نے کینیا رابطہ کیا اور پاکستان کے ساتھ ٹائم ڈفرینس 2 گھنٹے کا تھا. تو میں جب وہاں کالز کرنا شروع ہوا تو وہاں پہ تقریباً رات کے 2 بج رہے تھے. تو ان کے لیے تو کوئی خبر نہیں تھی، ظاہری بات ہے. میں جس کو فون کر رہا تھا وہ سب سو رہے تھے. میں نے وہاں کے بڑے نامور صحافیوں کو فون کیا، وہ سو رہے تھے، کسی سے رابطہ نہیں ہوا. مین وائل اگلے 3-4 گھنٹے میں کچھ اور ڈیولپمنٹس ہو گئیں. پھر صبح اٹھ کے میں نے جب وہاں کے لوگ اٹھے تو ان سے رابطہ ہوا تو وہی ڈیٹیل سامنے آ گئی. ہم اپنے آپ کو ابھی تک کمپوز کر رہے ہیں، جیسے کسی پوٹلی میں کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے نا، اس کی گٹھری باندھ کے رکھتے ہیں، وہ گٹھری کھولتے ہیں سب بکھر جاتا ہے. ہم بکھر گئے تھے. ہم اب اپنے آپ کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں اس لا قانونیت کو، ظلم کو روکنا ہے. ہم نے ارشد کا قرض ہے ہمارے اوپر، ہم نے اس قرض، دیکھیں وہ ارشد ایک ایسا چراغ تھا جو بجھا نہیں ہے، وہ بجھتے بجھتے کئی چراغ روشن کر گیا ہے. میں جب رات ماں جی کو ملنے گیا، ارشد کی والدہ کو، ایئرپورٹ جانے سے پہلے، تو انہوں نے میرا ہاتھ یوں اپنے ہاتھ میں لے لیا اور میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا صوفے پہ، اور وہ مجھ سے باتیں کرتی جا رہی ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں بے خود ہو جاؤں. میں کس طرح سے اس ماں کو، چونکہ وہ مجھے جانتی تھی پہلے، اور میں ارشد کے لیے، لوگ تو ارشد کے آج مرنے پر آواز اٹھا رہے ہیں نا، میں ارشد کے FIRs جب ہونا شروع تھی میں اس وقت سے آواز اٹھا رہا تھا. بالکل ارشد کا یہاں سے چلے جانا، میں مسلسل اس کے اوپر بات کر رہا تھا. تو ان کو وہ یاد تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ جب میں کمرے میں داخل ہوں گا، ایک کونے پہ ایک گمسم سی بوڑھی خاتون بیٹھی ہوگی جس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، لیکن ان کو یاد تھا کہ بیٹا تم نے وہ بات کی ارشد کے لیے، تم نے وہ بات کی ارشد کے لیے. وہ چونکہ آج کل وہ گھر پہ ان کی ایک ایج فیکٹر ہے، تو وہ گھر پہ ان کو بچوں نے سوشل میڈیا کا استعمال سکھا دیا تھا، تو وہ اسی میں ان کا دل بہل جاتا تھا. وہ پھر اپنے بیٹے کی چیزیں دیکھتی تھیں، تو وہ سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں فالو کر رہی تھیں. تو اس کے بعد پھر ہم ایئرپورٹ جب گئے رات ارشد کا جنازہ اور ارشد کی میت لینے کے لیے، تو میرے لیے تو تعجب کی بات تھی کہ اسلام آباد کے لوگ تو رات کو 10 بجے کے بعد گھروں سے نکلتے نہیں ہیں. لاہور کراچی کا ایک ماحول ہوتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے اسلام آباد، ڈیڈ ہو جاتا ہے.
لوگ رات کو نکلے ہوئے ہیں اور خدا کی قسم کوئی خونی رشتہ دار نہیں مجھے ملا ارشد کا. پسند کرنے والے لوگ, چاہنے والے لوگ, صحافی, خواتین. یار رات 2:30 بجے ایئرپورٹ پہ آج کسی کا عزیز آیا ہوا ہو نا, میرا اگر عزیز لینڈ کرے رات کی فلائٹ پہ آئے تو میں ڈرائیور بھیج دوں گا یار. لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں ایک مردہ شخص کو لینے کے لیے, جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو لینے کے لیے کون آیا ہوا ہے. اس کی ماں, لوگ آ رہے ہیں, کیا بہادر ماں ہے, کیا ماں, لوگ آ رہے ہیں اس کو ان سے پرسہ وصول کر رہی ہے. اور وہاں اجنبی عورتیں مجھے ملی جو ان کے قدموں میں بیٹھی ہیں, مجھے کہتی ہیں بھائی ہم پہلی دفعہ ہیں یہاں پہ, ہم ان کے رشتہ دار نہیں ہیں. سو یار یہ ایک بہت ہی, کیا میں بولتا جاؤں گا. سر کچھ لوگ وہاں پر دیکھے ہیں میں نے بھی, جو کہتے ہیں کہ ہم اپنا کاروبار چھوڑ کر یہاں آئے ہیں, جب تک جنازہ نہیں ہوتا یہاں رہیں گے, لوگوں کی خدمت کریں گے, جو جنازے میں آتے ہیں اور خدمت کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے. تو اس طرح اب سینٹیمنٹس ہیں لوگوں کے. اب کتنا بڑا نقصان ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ارشد شریف کا نقصان ہو گیا. یار نقصان دیکھیں, وہ پسند ناپسند ہر انسان کی اپنی ہوتی ہے, لوگوں میں خامیاں بھی ہوتی ہیں. ارشد میں بھی کچھ خامیاں تھیں, مجھ میں بھی خامیاں ہوں گی, لیکن ارشد کے جو پروفیشنل کریڈینشلز ہیں اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. وہ ایک فورن کوالیفائڈ آدمی تھا, وہ ایک ویل ریڈ انسان تھا. ایسے ہمارے بہت سارے صحافی آج کل 70-80% پڑھتے نہیں ہیں, ایسے بیٹھ کے بونگیاں مار رہے ہوتے ہیں, بکراتیت جھاڑ رہے ہوتے ہیں, چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں. ارشد ایک ویل ریڈ آدمی, اتنا دتھا لے کر آتا پڑھتا تھا وہ, اور وہ یعنی کوالیفائڈ آدمی تھا. اور اس نے پھر اپنی انویسٹیگیٹو جرنلزم میں اپنا ایک نام بنایا, اپنا ایک مقام بنایا, وہ ترقی کرتا گیا. پھر اس نے ایک رپورٹنگ کی سطح سے کام شروع کیا. اس نے عاطف, اس کے ایک ساتھی تھے جب وہ بیورو چیف تھا ارشد ڈان کا, تو عاطف نے بتایا کہ اگر ہمیں کہیں کیمرہ مین نہیں ملتا تھا, یہ بیورو چیف تھا, ہمیں کسی خبر کے لیے فوری طور پہ اگر نکلنا ہوتا تھا ہمیں کیمرہ مین نہیں ملتا تھا, بیورو چیف, جیسے ہمارا کیمرہ مین بھائی کھڑا ہوا ہے, بیورو چیف کیمرہ مین بن جاتا تھا. اس کے پروفیشنل کریڈینشلز کمال تھے. پسند ناپسند, پولیٹیکل آئیڈیالوجی, یہ چیزیں ڈفرینس ہوتی ہیں اور یہ ہمیشہ رہتی ہیں, یہ ہمیشہ تھیں, ہمیشہ ہیں, ہمیشہ رہیں گی. اگر کوئی یہ کہے کہ ارشد صحافی نہیں ہے, میں اس کی زبان خودی سے کھینچ لوں گا اگر وہ کہے کہ ارشد صحافی نہیں ہے. سر بات ہو صحافی نہ ہونے والی بات, ہم نے کچھ سنا تو ہے. اب کل ٹویٹ ایک آیا تھا مریم نواز صاحبہ کا, ظاہر سی بات ہے لوگ اب اس پر بات کر رہے ہیں اور بہت ڈسہرٹ ہو کر بات کر رہے ہیں. اس ٹویٹ پر ایک کمنٹ کر دیں, لاسٹلی تحقیقاتی ٹیم بنائی ہے, جائے گی ادھر. کیا سمجھتے ہیں, انصاف ہو سکتا ہے, مل سکتا ہے؟ دیکھیں تحقیقاتی ٹیم میں نہیں سمجھتا. میں اس تحقیقاتی ٹیم کو, آپ یہ کلپ آپ سنبھال کے رکھیں, یہ صرف اور صرف ایک آئی واش ہے. دیکھیں ہمارے جو حکومتیں ہیں نا, ان کو پتہ ہے کہ یہ قوم بیسیکلی سن قوم ہے, یہ بحث قوم ہے. اس قوم میں ایک وقتی ابال آتا ہے, یہ اس وقتی ابال کی وجہ سے او ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا, انقلاب, 4 دن کے بعد ٹھس. ہماری حکومتوں کو, حکمرانوں کو پتہ ہے کہ اس قوم کی یہ اوقات ہے, یہ حیثیت ہے. ان کے لیے آئی واش ہے یہ کمیشن بنا کے ڈھکن رکھ دو, کمیشن جانے اور پھر کام جانے, اس کے بعد ہم کسی اور جمیلے میں پڑ جائیں گے. میں اس کو مسترد کرتا ہوں. دیکھیں ہم ارشد کے دوست تھے, ہم ارشد کے بھائی تھے, ہم سے وہ سینئر تھا. ہم پہلے اس کے دوست تھے, اس کے بھائی تھے, آج ہم اس کا خاندان ہے, ایسے ہی. آج ہم اس کے فیملی ممبر ہیں. اور لوگ آ کے آپ سے افسوس کر رہے ہیں, ہم سے افسوس کر رہے ہیں, ہم سے افسوس کر رہے ہیں. مجھے میسیجز لوگ کر رہے ہیں باقی اٹلی سے, فرانس سے, یورپ سے, امریکہ سے, یہاں پاکستان. وہ مجھ سے, حالانکہ میرا تو اس سے کوئی ذاتی گھریلو تعلق تو نہیں تھا. ہم مسترد کرتے ہیں اس کو. یہ تحقیقات, اگر کسی آستین کے اوپر خون نہیں ہے ارشد کا, تو آستینیں چھپائی کیوں جا رہی ہیں؟ کیوں ان آستینوں کو چھپایا جا رہا ہے؟ اگر قتل نہیں ہے اور یہ حادثہ ہے, تو اس حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ فوری طور پہ ارشد کی ماں کے پاس جاتی, کہتے ماں جی یہ آپ کا لخت جگر تھا, جس دنیا کے جس شخص کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں گے کہ یہ میرے بیٹے کی تحقیقات کرے, ہم اس سے کروانے کو تیار ہیں. آپ دنیا کے جس ادارے کو, آپ ایف بی آئی کو کہتے ہیں, آپ اسکاٹ یارڈ پولیس کہتے ہیں, آپ لنڈن میٹروپولیٹن پولیس کہتے ہیں, آپ یو این کہتے ہیں, ہم ان سے تحقیقات کروانے کو تیار ہیں. یہ کیا مذاق ہے کہ آپ نے پہلے کہا ہم ہائی کورٹ کا جج بنا رہے ہیں, پھر آپ نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی, پھر آپ نے اس میں سے ایک بندہ نکال دیا, پھر آپ نے 2 رکنی کمیٹی بنا دی. کیوں بھائی؟ نہیں ہے پاکستان کے کیوں؟ اور وہ ہمیں اعتماد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لیاقت علی خان سے لے کر آج تک آپ نے کسی ایک پرومیننٹ فگر کے قتل کو یا اس کے ساتھ ہونے والی واردات کو آج تک آپ نے بے نقاب نہیں ہونے دیا. ہمیں کوئی ہم مسترد کرتے ہیں, اور آپ
ہم آج بتا رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اس قوم کے لیے ایک ٹریپ ہے, یہ پھندا ہے جس پھندے میں ہمیں اور ہم جانتے ہیں اس ٹریپ کو, ہمارے بال سفید ہو گئے اس کام میں یار. ہم اس ٹریپ میں نہیں آئیں گے, نہ ہم قوم کو آنے دیں گے. اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں تو اس ٹویٹ پر, آئی ڈونٹ وانٹ کہ پولیٹیکل ہو جائے سارا معاملہ, تو جس اس واقعے کی حد تک اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں تو. دیکھیں انتہائی بے شرمی کی اور ڈھٹائی کی انتہا کی ہے اس خاتون نے. مجھے ڈر اس دن سے ہے, مجھے اس دن سے ڈر ہے جس دن یہ خاتون اس ملک کی وزیر اعظم بنے گی. جمال یہ لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے مارے گی, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. اپنے مخالفین کو جن سے یہ نفرت کرتی ہیں, ان کے اندر بغض دیکھیں, اگر ان بغض کی انتہا دیکھیں کہ وہ ایک بھائی آپ 2 دن چپ تھی نا یار, آپ 2 دن اور چپ رہ لیتی, رہا جا سکتا تھا. بہت سارے مواقع ہوتے ہیں انسان نہیں کہنا چاہ رہا ہوتا, چپ رہتا ہے. آپ چپ تھی تو چپ رہتی بھائی. آپ نے اپنے اندر کی اوقات دکھا دی, آپ ایک لیڈر بنتی ہیں, آپ اس ملک کی وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں. آپ ایک میت ہم آپ کے حوالے نہیں کر سکتے, ہم 24 کروڑ لوگ آپ کے حوالے کریں. یہ جس دن وزیر اعظم بنے گی لوگوں کو ناک کو چنے, یہ ناک کو چنے چبانا ایک محاورہ ہے, یہ ہمارے یہ ناکوں میں گھسیڑے گی ہمارے چنے. یہ لوہے کے چنے والی جو وہ بات ہے نا, انہیں بھول, اس کو قوم کو پتہ چلے گا کہ ہوتا کیا ہے. سر وی ہوپ کہ انصاف ہو جائے. اب سینٹیمنٹس ہیں ہم سب کے ہیں, کل جنازہ ہے, اب ذرا اس کے حوالے سے بتا دیتا کہ بس لوگ اگر پہنچنا چاہے تو پہنچ سکیں. جی دیکھیں, کہا جاتا ہے, ہم نے سنا ہے کہ جو ظلم ہوتا ہے نا, پہلے ایک زمانہ تھا, ہم نے بچپن میں سن رکھا تھا, مجھے نہیں پتا کہ آپ مجھ سے کتنے چھوٹے ہیں, ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ اگر کہیں سرخ آندھی آئی ہے نا تو لوگ کہتے تھے وہ سرخ آندھی ادھر سے آ رہی ہے شمال سے, وہ قتل ہوا ہے, کوئی بے گناہ قتل ہو گیا. اب تو اتنے قتل ہو رہے ہیں یار, آندھی کہاں سے چلے گی, تو تھمے گی نہیں آندھی. ارشد کا جنازہ کل بتائے گا کہ ارشد حق پر تھا. ہمیشہ جنازے بتاتے ہیں, اور دنیا میں ایسے ایسے جنازے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ آکسیجن کی کمی ہو جاتی تھی. ارشد کا جنازہ بتائے گا کہ ارشد حق پر تھا. انشاءاللہ. اور کل جنازہ فیصل مسجد میں ہوگا, ظہر کی نماز 2 بجے, آپ سب وہاں پر پہنچیں اور ارشد جو شہید ہو چکے ہیں ارشد شریف, ان کو احساس دلائیں کہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور ان کا سفر آئے گا نہیں جائے گا. اللہ حافظ.